تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ علی امین صاحب آپ کو خان کی وجہ سے نام ملا، شہرت ملی، اقتدار ملا، کہہ دیا کہ مائنس عمران خان کے اوپر 100% کام ہو چکا ہے تو ہو چکا ہے۔ جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں ہائی کورٹ کے باہر، حنا سیال صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑی انرجیٹک لیڈی ہیں پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اس پاکستان کے لیے کیا، یعنی کہ میں بات کروں گا ہیلتھ کارڈ کی، کیونکہ ہیلتھ کارڈ غریب کی ضرورت تھی، اور 10 لاکھ روپیہ ایک سکا باپ بھی اپنے بیٹے کے جیب میں نہیں ڈالتا کہ یہ لو بیٹا جب آپ بیمار ہو، کوئی مسئلہ ہو تو اس پر علاج کرانا ہو اور شہر کے بڑے ہاسپٹل سے علاج کروانا۔ آپ بتائیں، عمران خان نے اس قوم کے لیے باپ بن کر بہت کچھ کیا، آج میرے صوبے کے ایم پی اے ایم این اے، میرے پاکستان کے ایم پی اے ایم این اے عمران خان صاحب کے لیے باپ سمجھ کر جنگ لڑ رہے ہیں یا نہیں؟ نہیں، جس طرح کے ایک مطلب جس طرح کے ہمارا لیڈر ہے، ہمارا خان ہے، ہمارا رہبر ہے، اور جو خود خان نے بھی ایک دن کہا تھا کہ میرا جو نظریہ ہے اس نظریے کے ساتھ میرے اپنے لوگ بھی نہیں کھڑے، ٹھیک ہے؟ تو اس نظریے کو اگر دیکھا جائے تو نظریہ جو خان کا ہے وہ تو اس وقت سے شروع ہوتا ہے جس بنیاد پہ پاکستان بنایا گیا تھا۔ تو آج آپ دیکھ لیں، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے کچھ بھی ہے، جو چیزیں اب سامنے آتی جا رہی ہیں، تو ہم نہیں سمجھتے کہ انہوں نے خان صاحب کو اپنا باپ بھی کیا لیڈر بھی نہیں مانا ہوا، ٹھیک ہے؟ اور میں تو اس کو یہی کہوں گی کہ آنکھ مچولی کی یہ جو گیم ہے، اگر اس سے وہ باز آ جاتے، کیونکہ خان وہ انسان ہے کہ جس کے ساتھ خان کا نام جڑ جاتا ہے اس کو خدا تعالیٰ عزت کی بلندیوں پہ پہنچاتا ہے، اور جو خان کے خلاف چلا جاتا ہے وہ اس طرح ذلت اور میں کہتی ہوں گمراہیوں کے گڑھے میں دفن ہو جاتا ہے کہ دوبارہ اس کو کوئی یاد بھی نہیں کرتا تھا کہ اس کا کوئی وجود بھی تھا۔ آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، یہ پتھروں کی بنی ہوئی بلڈنگ، یہ ہمارا ہائی کورٹ ہو گیا، ادھر ہمارا اسمبلی ہال ہو گیا، سپریم کورٹ ہو گیا، یہ جتنے بھی اینٹوں کی بنی ہوئی، یہ اسرائیل اور امریکہ کی اجارہ داری ہے۔ اس میں واٹس ایپ سے کام ہوتا ہے، پیچھے سے وہاں سے وائٹ ہاؤس سے فیصلے لکھ کر آتے ہیں، یہاں پر ہمارے ججز حضرات ان کو اپنی ٹیبل پہ سنتے ہیں، اس کے بعد لکھا ہوا فیصلہ۔ تو کیا فائدہ جب آپ اللہ رسول کا نام لے کے آپ حلف لیتے ہو کہ ہم اپنے عہدوں کے ساتھ لائل سچے ہیں، تو چھوڑ دیں یہ کرسیاں، آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ اسرائیل اور امریکہ کو منہ نہیں دے سکتے، تو اٹھ جائیں ادھر پہ۔ کیوں مائنس عمران خان اور مائنس جو ہے وہ فارمولہ عمران خان، اس کے اوپر آپ جو ہے وہ عوام کے جذبات کو مجروح کر کے اس کے اوپر سہولت کاری آپ کر رہے ہو؟ تو یہ جو ہم تو اس کو کہیں گے آپ کہ یہ جو بلڈنگ ہے، یہ پتھروں کی، سیمنٹ کی، اینٹوں کی بلڈنگ، یہ صرف اور صرف یہ نام پاکستان کا ہے، باقی یہاں پر حکومت، یہاں پر ڈکٹیشن، یہاں پر تمام جو بھی عمل درآمد ہو رہا ہے چیزوں کے اوپر امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے اس ڈکٹیشن آتی ہے۔ اسمبلی ہال میں بیٹھتے ہیں، میرے ملک کے خلاف ڈکٹیشن لے کر آتے ہیں، میرے ملک کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، اور ریجیم چینج جیسے گھنوں نے بتاؤ نا تمہارے منہ پہ کیا کہتے ہیں ایران نے کیسا تھپڑ مارا ہے، اور اس نے ثابت کیا ہے کہ اگر آپ کے اندر غیرت ہے، آپ کے اندر جرأت ہے، تو نہ رجیم چینج کوئی لا سکتا ہے، نہ ہی یہاں پر بلا وجہ کوئی فیلڈ مارشل بن سکتا ہے، اور نہ ہی یہاں پر کوئی قیادت جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے۔ اچھا یہ بتائیں علی امین گنڈا پور صاحب، اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ سب سے بڑی طاقت وہی ہے، انہی کے پاس بڑی سیٹ ہے، تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ علی امین صاحب آپ کو خان کی وجہ سے نام ملا، شہرت ملی، اقتدار ملا، آج وزیر اعلیٰ ہیں، اللہ کو بھی جواب دینا ہے آپ نے۔ ہم عوام آپ سے محبت کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں کہ آپ کا نام خان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ کو ووٹ ملا خان کے نام کا، آپ کو عزت ملی خان کے نام کی۔ اس چیز کو آپ بھول جائیں کہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، ان کا کوئی اپنا نام یا اپنی اسٹرگل یا اپنی کوئی محبت عوام میں ہے، یہ جو بھی آپ کا نام ہے، شہرت ہے، جو کچھ بھی آپ کے پاس، اگر آپ ایم این اے ایم پی ایز ہیں تو یہ خان کی بدولت ہے۔ اور اگر خان کی بہن علیمہ آپا کہتی ہے کہ مائنس عمران خان کر دیا گیا ہے، تو اب میں بھی کہوں گی اور باقی عوام بھی کہے گی کہ واقعی مائنس عمران خان کر دیا گیا ہے، کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں، چیزیں اگر واضح ہوں بھی، تو میں وہ واحد انسان ہوں کہ میں کہتی ہوں کہ جب تک کہ خان کی طرف سے کوئی پکی نیوز نہ آ جائے، میں دشمنوں کو خوش کرنے والی انسان نہیں ہوں۔ بہت شکریہ۔